لاہور کے شاہی قلعہ کے اندر ایک چھوٹا سا میوزیم ہے۔ اس کے داخلی دروازے کے ساتھ ایک شو کیس میں سنگ مرمر سے تراشے ہوئے دو خوبصورت ہاتھ پڑے ہیں۔ یہ ہاتھ پنجاب کے تخت لاہور پر متمکن ہونے والی دوسری خاتون حکمران جیت کور کے ہیں، جسے تاریخ رانی جندہ کے نام سے جانتی ہے۔ پہلی حکمران چاند کور تھی۔ رانی جندہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کی آخری مگر سب سے لاڈلی بیوی تھی، جو آج سے 177 سال قبل 1843 میں برسر اقتدار آئی، اور اس کی حکومت صرف 3 سال میں ہی پنجاب میں سکھوں کے 50 سالہ اقتدار کا سورج غروب ہو گیا۔ انگریز مورخین رانی جندہ کو روم کی ملکہ میسیلینیا سے تشبیہ دیتے ہیں، جو 24 جنوری 41 عیسوی کو برسر اقتدار آئی تھی، اور اس نے بھی صرف 3 سال میں اپنے انتقامی جذبے، اقتدار کی ہوس اور جنسی لذت کی وجہ سے روم کی اشرافیہ اور فوج کو اپنے اس قدر خلاف کر لیا تھا کہ ایک دن انہوں نے اسے تخت سے اتار کر اپنی ہی تلوار سے خود کو قتل کرنے کے لیے کہا، مگر وہ شفاق ملکہ ایسا نہ کر سکی، تو پھر یہ ذمہ داری ایک سپاہی کو سونپی گئی، جس نے اسی جگہ اس کا سر قلم کر دیا جہاں وہ اپنی حکمت دولی پر روم کے لوگوں کے سر اڑانے کا حکم دیا کرتی تھی۔ رانی جندہ کے خاوند رنجیت سنگھ کو جب 12 اپریل 1801 میں اقتدار ملا، تو اس کے ذہن میں مغرب کی نقالی میں ایک دھن سوار ہو گئی۔ وہ چاہتا تھا کہ پنجاب میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرز پر ایک فوج منظم کی جائے۔ رنجیت سنگھ نے منظم اور ماڈرن فوج بنانے کے لیے فرانس سے جنرل وینچورا اور جنرل الارڈ کو بلایا۔ رنجیت سنگھ کی وفات کے وقت اس کی بنائی ہوئی فوج کی تعداد 40,000 تک بڑھ گئی تھی، جس پر ماہانہ خرچہ 4 لاکھ روپے سے زیادہ تھا، اور اس فوج کے پاس 1 لاکھ گھڑ سوار دستے بھی تھے اور ہلکا توپ خانہ بھی۔ اس فوج کا ہیڈ کوارٹر لاہور سے باہر انجینئرنگ یونیورسٹی کے علاقے یعنی باغبان پورہ میں تھا۔ رنجیت سنگھ فوج کی تنظیم میں اس قدر مگن رہا کہ وہ بھول گیا کہ حکومت چلانے کے لیے ایک بہترین سول سروس کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ سول انتظامیہ کی غیر موجودگی میں چھوٹے چھوٹے انتظامی امور جیسے مالیہ وصول کرنا، ڈکیتی، قبائلی تصادم وغیرہ، ہر جگہ فوج کو ہی حالات ٹھیک کرنے کے لیے بھیجا جاتا رہا۔ یوں فوج کو اپنی اہمیت کا احساس ہونے لگا، اور ملکی معاملات میں اس کی مسلسل دخل اندازی شروع ہو گئی۔ رانی جندہ کی شادی چونکہ 1829 میں ہوئی تھی، اس لیے وہ رنجیت سنگھ حکومت کے ان آخری 10 برس میں فوج کی بڑھتی ہوئی مداخلت کی براہ راست گواہ تھے۔ رنجیت سنگھ کی موت کے بعد جیسے ہی اس کا بیٹا کھڑک سنگھ تخت پر بیٹھا، تو سکھ 2 بڑے سیاسی گروہوں میں تقسیم ہو چکے تھے، ڈوگرے اور سندھنا والے۔ سندھنا والا گروپ کا سردار دھیان سنگھ کھڑک سنگھ کا سخت مخالف تھا۔ وہ فوراً ہی فوج کے ہیڈ کوارٹر جا پہنچا اور ان کو یہ خفیہ اطلاع فراہم کی کہ کھڑک سنگھ اپنے ساتھی چیت سنگھ باجوہ کے ساتھ مل کر پنجاب کو انگریزوں کے ساتھ فروخت کرنا چاہتا ہے۔ فوج کو تو جیسے اس خبر کا پہلے سے ہی انتظار تھا۔ جرنیلوں نے پورے پنجاب میں کھڑک سنگھ کے خلاف ایک پروپیگنڈا مہم شروع کر دی کہ وہ غدار ہے۔ اب پھر صرف 3 ماہ کے اندر فوج نے کھڑک سنگھ کو ملک دشمن قرار دے کر تخت سے اتارا اور قتل کر دیا، اور اس کے بیٹے نونہال سنگھ کو، جو لڑکمن میں ہی فوج میں بھرتی ہو گیا تھا اور فوج اسے اپنا ہی نمائندہ سمجھتی تھی، اسے تخت پر بٹھا دیا۔ اس دن سے پنجاب میں فوج نے 2 اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ ایک یہ کہ مہاراجہ کی تقرری وہ کریں گے، اور دوسرا یہ فیصلہ بھی اب وہی کریں گے کہ غدار کون ہے اور محب وطن کون۔ 1 سال بعد جب نونہال سنگھ ایک حادثے میں مارا گیا، تو سندھنا والا والوں نے کھڑک سنگھ کی بیوہ چاند کور کو تخت پر بٹھا دیا۔ چاند کور پنجاب کی پہلی خاتون حکمران تھی۔ یہ ایک انتہائی نرم دل خاتون تھی۔ دھیان سنگھ نے رنجیت سنگھ کے بیٹے شیر سنگھ کو ساتھ ملایا اور ایک بار پھر فوج کے ہیڈ کوارٹر پہنچ گیا۔ جرنیل پھر سے منتظر تھے اور انہوں نے شیر سنگھ کی حمایت کر دی۔ چاند کور کو اقتدار میں آئے ابھی صرف 2 ماہ ہوئے تھے کہ اسے سیکورٹی رسک قرار دے کر 70,000 فوج نے اپنے ہی دارالحکومت لاہور پر حملہ کر دیا۔ دروازے پر متعین سپاہیوں نے اپنے کمانڈر کے حکم کی تعمیل کی اور دروازے کھول دیے۔ دیکھتے ہی دیکھے فوج اس لاہور شہر کے شہریوں پر ٹوٹ پڑی جس کی حفاظت انہی کے ذمہ تھی۔ معصوم شہریوں کی جانیں بچانے کے لیے مہارانی چاند کور، جو ایک نرم دل خاتون تھی، وہ شیر سنگھ کے حق میں تخت سے دستبردار ہو گئی۔ شیر سنگھ نے 3 سال حکومت کی۔
لیکن چونکہ اسے اقتدار فوج نے دلوایا تھا، اس لیے اس کے سارے فیصلے فوج کے ہیڈ کوارٹر میں ہونے لگے۔ جس کو قتل کرنا ہوتا اسے انگریز کا ایجنٹ یا غدار کا لقب دینا کافی تھا۔ اب ڈوگرا گروپ فوج کی اشیر بات سے حکمران تھا اور سندھنا والے ماتوب۔ انہوں نے بغاوت کرتے ہوئے یک بعد دیگرے مہاراجہ شیر سنگھ اور پھر دھیان سنگھ کو قتل کر دیا، تو ایک حکومتی وزیر ہیرا سنگھ نے امن و امان قائم کرنے کے لیے سندھنا والا کے حامیوں کو قتل عام شروع کر دیا۔ ملک میں بدامنی پھیلی تو ہیرا سنگھ سیدھا فوج کے ہیڈ کوارٹر جا پہنچا اور کہا کہ اگر اسے برسر اقتدار بنا دیا جائے تو امن قائم کرنے کے ساتھ ساتھ ہر سپاہی کی تنخواہ بھی 9 روپے سے بڑھا کر 12 روپے اور گھڑ سوار کی 30 روپے ماہوار کر دے گا۔ یہ لالچ بہت بڑا تھا۔ اب ایک بار پھر فوج نے اپنے ہی شہر لاہور پر حملہ کیا۔ پوری رات توپ خانے سے گولہ باری ہوتی رہی اور جب صبح فوج فاتح شہر میں داخل ہوئی تو ہر طرف لاشوں کے انبار لگے ہوئے تھے۔ رنجیت سنگھ کے 6 سالہ بیٹے دلیپ سنگھ کو تخت پر بٹھا دیا گیا اور ہیرا سنگھ کو وزیر خاص اور سرپرست بنایا گیا۔ ہیرا سنگھ نے اس کے بعد فوج کی مراعات میں اضافہ کیا اور 2.5 روپے تنخواہ اور بڑھا دی، لیکن ایک دن جرنیل اس کے ایک مشیر کی بدزبانی سے اچانک ناراض ہو گئے اور ہیرا سنگھ کو اقتدار سے علیحدہ کر کے گرفتار کرنا چاہا تو وہ بھاگ نکلا، مگر فوج نے اس کا تعاقب کیا اور اسے مار دیا اور پھر اس کے ماموں جواہر سنگھ کو تخت پر بٹھا دیا۔ جواہر سنگھ رانی جندہ کا بھائی تھا۔ اب فوج کے مطالبات بہت بڑھ گئے۔ جواہر سنگھ نے سارا خزانہ بلکہ محل کے سارے برتن ڈھلوا کر کینٹے بنوائے اور فوج میں تقسیم کر دیے۔ جو ٹیکس اکٹھا ہوتا فوج پر خرچ کر دیا جاتا، مگر مطالبات بڑھتے گئے۔ جواہر سنگھ نے فوج کے جنرلوں کے مطالبات سے تنگ آ کر الیگزینڈر گارنر ایک جنگجو کو مدد کے لیے پکارا۔ یہ شخص اسکاٹ لینڈ میں پیدا ہونے والا ایک سپاہی تھا۔ انگریز دشمنی کی وجہ سے وہ ہر جگہ قابض افواج کے خلاف لڑنے والی فوج میں شامل ہو جاتا۔ وہ افغانستان میں بھی انگریزوں کے خلاف لڑا اور پھر سکھ فوج میں شامل ہو گیا۔ اس کی شہرت یہ تھی کہ جب 1841 میں خالصہ فوج نے اپنے ہی شہر لاہور پر قبضہ کیا تو اس نے لوگوں کے قتل عام سے نہ صرف صاف انکار کیا تھا بلکہ وہ پلٹ کر اپنے ہی فوج کے سپاہیوں پر ٹوٹ پڑا تھا۔ فوج کو جب جواہر سنگھ کے اس رابطے کی اطلاع ملی تو وہ آگ بگولا ہو گئے۔ انہوں نے اسے فوراً ہیڈ کوارٹر طلب کیا۔ وہ جان بخشی کے لیے اپنی بہن مہارانی جندہ اور بھانجے دلیپ سنگھ کے ساتھ ہاتھی پر سوار ہو کر وہاں پہنچا۔ جرنیلوں نے بہن کے سامنے جواہر سنگھ کو ہاتھی سے اتارنے کا حکم دیا۔ سپاہیوں نے چشمے زدن میں جواہر سنگھ کو زبردستی نیچے اتارا اور پھر بندوقوں کے ساتھ لگی ہوئی سنگینوں سے اس پر حملہ کر دیا۔ اس کے جسم میں 50 دفعہ سنگینیں گھونپی گئیں۔ اس دوران وہ رحم طلب نظروں سے اپنی بہن کی طرف دیکھتا رہا، جو مجبوری اور بے بسی کا تماشا بنی، کچھ نہ کر سکتی تھی، بس فوجی ہیڈ کوارٹر کو بے بسی سے دیکھتی رہ گئی۔ اب 9 سالہ دلیپ سنگھ حکمران بنا دیا گیا اور رانی جندہ کو اس کی سرپرست، لیکن کوئی بھی فوج کے ڈر سے وزیر نہیں بننا چاہتا تھا۔ جس کو کہا جاتا وہ کانوں کو ہاتھ لگا کر بھاگ جاتا۔ گلاب سنگھ اور تیج سنگھ جیسے بدھو کے آوے والے وفادار بھی انجام سے ڈر کر پنجاب چھوڑ گئے۔ یہ بدھو کا آوا وہ جگہ تھی کہ جہاں فوج کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ کم سن دلیپ سنگھ کو کچھ ناموں کی پرچیاں دی گئیں اور کوڑا فال نکال کر زبردستی لال سنگھ اور ساتھیوں کو وزیر بنا دیا گیا۔ خزانہ خالی ہو چکا تھا۔ توشہ خانے کے برتن بھی بیچے جا چکے تھے، لیکن خالصہ فوج کے مطالبات بڑھتے چلے گئے۔ رانی جندہ کے پاس جرنیلوں کی بلیک میلنگ سے نجات کا اب ایک ہی راستہ بچا تھا کہ خالصہ فوج کو انگریز کی فوج کے ساتھ لڑا دیا جائے۔ پروپیگنڈے کا وہ طریقہ جو خالصہ فوج استعمال کیا کرتی تھی، رانی نے وہی طریقہ استعمال کرنا شروع کیا اور سرگوشیوں کی ایک مہم چلائی کہ انگریز پنجاب پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ فوج کے عام سپاہی کو انگریز کی طاقت کا بالکل اندازہ نہیں تھا۔ یہ لوگ خالصہ برتری کے ترانے سن کر پروان چڑھے تھے، اس لیے وہ فوراً ہی مرنے مارنے پر تیار ہو گئے۔ مگر جرنیلوں کو خوب اندازہ تھا کہ وہ یہ جنگ نہیں جیت سکیں گے، کیونکہ عوام ان سے نفرت کرتی ہے۔ ایسے میں تو وہ بالکل لڑنا نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے بہت مخالفت کی، لیکن رانی جندہ نے سکھ قوم کی عظمت کے ترانے اور انگریز کے ناپاک وجود کا پروپیگنڈا عام فوجیوں تک ایسا پھیلایا کہ جرنیل اس کے سامنے کچھ بھی نہ کر سکے۔ اب جرنیلوں کے لیے لڑنے کے سوا کوئی راستہ نہ تھا۔ خالصہ فوج جب لڑنے نکلی تو عوام نے بھی اس کا ساتھ نہ دیا
کہ مظالم کی شدت کی وجہ سے وہ ان سے سخت نفرت کرتی تھی، یہاں تک کہ ان کے اپنے سکھ جرنیلوں لال سنگھ اور تیج سنگھ نے بھی فوج کے خلاف انگریز کا ساتھ دیا اور پہلے ہی معرکے میں 8,000 فوجی مارے گئے۔ رانی جندہ کو پہلے لاہور کے شاہی قلعے، پھر شیخو پورہ کے قلعے اور آخر میں بنارس کے چلیر فورٹ میں رکھا گیا اور اس کے بیٹے دلیپ سنگھ کو برطانیہ روانہ کر دیا گیا۔ ایک دن رانی ایک ملازمہ کے روپ میں وہاں سے فرار ہوئی اور نیپال جا پہنچی۔ اس کے سینے میں چھپی انتقام کی آگ اب سرد ہو چکی تھی اور وہ اس بات پر بھی نازاں تھی اور فرحاں تھی کہ تاریخ اسے انگریزوں کے خلاف لڑنے والی ایک بہادر عورت کے طور پر ہمیشہ یاد رکھے گی۔ ایک عام سکھ آج بھی اسے ایک مزاحمتی کردار کے طور پر عزت کرتا ہے، لیکن خالصہ فوج کے شکست خوردہ جرنیل خوب جانتے ہیں کہ بہن کے سامنے بھائی کی تڑپتی لاش ایک عورت کے انتقام کو کہاں تک لے جا سکتی ہے۔